اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹاک۔ جہاں تک اس زمانہ کا تعلق ہے تو اب مال و دولت بھی مسلمانوں کی ڈھال ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں مال کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن جہاں تک اس زمانے کا تعلق ہے تو اب مال دولت مسلمانوں کی ڈھال ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کے پاس یہ درہم و دنیا دینار اور روپیہ پیسہ نہ ہوتا تو یہ آج کل کے سلاطین و امرائے ہمیں ذلیل و پامال کر ڈالتے۔ نیز انہوں نے فرمایا، کسی شخص کے پاس اگر تھوڑا بہت مال ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کرے، یعنی اس تھوڑے سے مال کو یوں ہی ضائع نہ ہونے دے، بلکہ تدبیر وغیرہ و ہنر مندی کے ساتھ اس کو کسی تجارت وغیرہ میں لگا کر بڑھانے کی صحیح کرے، کیونکہ ہمارا یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی محتاج و مفلس ہوگا تو دنیا کو حاصل کرنے کی خاطر اپنے دین کو اپنے ہاتھ سے گنوانے والا سبب سے پہلا شخص وہی ہوگا۔ حضرت سفیان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ حلال مال اسراف کو برداشت نہیں کرتا، یعنی حلال مال اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ 60 سال کی عمر والے لوگ کہاں ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اعلان کرنے والا فرشتہ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے یہ اعلان کرے گا کہ 60 سال کی عمر والے لوگ کہاں ہیں؟ یعنی دنیا میں جن لوگوں نے 60 سال کی عمر پائی وہ اپنی عمر کا حساب دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اور یہ عمر وہ عمر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر جائکم النذیر۔ کیا ہم نے تم کو ایسی عمر نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرے اور تمہارے پاس ڈرانے والا بڑھاپا بھی آ چکا ہے؟ اللہ کے نزدیک اس مسلمان سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے جس نے اسلام کی حالت میں زیادہ عمر پائی۔ حضرت عبداللہ بن شدرازی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بنی ازرع قبیلہ کے کچھ لوگ جن کی تعداد 3 تھی، نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ پھر وہ لوگ حصول دین کی خاطر اور اللہ کی راہ میں ریاضت و مجاہد کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ٹھہر گئے۔ ان کی مالی حالات چونکہ بہت خستہ تھی اور وہ اپنی ضروریات زندگی کی کفالت خود کرنے پر قادر نہیں تھے، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا، کون ہے جو ان لوگوں کی خبرگیری کے سلسلے میں مجھے بے فکر کر دے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ تینوں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرف ایک لشکر بھیجا تو اس لشکر میں ان تینوں میں سے ایک شخص گیا اور میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لشکر بھیجا، اس کے ساتھ دوسرا شخص گیا اور وہ بھی شہید ہو گیا، اور پھر تیسرا شخص بھی بستر پر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ نے بیان کیا کہ ان تینوں کے انتقال کے بعد ایک دن خواب میں نے دیکھا کہ وہ تینوں جنت میں ہیں۔
نیز میں نے دیکھا کہ جو شخص اپنے بستر پر اللہ کو پیارا ہوتا ہوا تھا وہ تو سب سے آگے ہے، اور جو شخص دوسرے لشکر کے ساتھ جا کر شہید ہوا تھا وہ اس کے پیچھے اور اس کے بالکل قریب ہے، اور ان تینوں میں سے جو پہلے لشکر کے ساتھ جا کر شہید ہوا تھا سب سے آخر میں ہے۔ چنانچہ ان تینوں کو اس طرح ایک دوسرے کے آگے پیچھے دیکھ کر میرے دل میں شبہ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب اور اس پر میرا شبہ سن کر ارشاد فرمایا، اس میں شک و شبہ اور انکار کی باعث کون سی چیز ہے؟ تم نے اپنے خواب میں ان تینوں کو جس ترتیب کے ساتھ دیکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس مسلمان سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے جس نے اسلام کی حالت میں زیادہ عمر پائی اور اس کی وجہ سے اس کو اللہ کی تسبیح و تکبیر اور تہلیل کا زیادہ موقع ملا۔